السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ کیسی جا رہی ہے آپ لوگوں کی پڑھائی؟ اچھی جا رہی؟ الحمدللہ، گڈ۔ کتنے سے فارغ ہو گئے؟ ماشاء اللہ 13 سٹارٹ ہو گیا۔ سورۃ یوسف جاری۔ سورۃ یوسف تو ایسی بہت مزے کی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو علم دیتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ عمل اور آگے پہنچانا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ شکر میں قدر بھی آ جاتی، ٹھیک ہے۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ اس کا غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، بالکل صحیح ہے، یعنی دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور زیادہ عاجزی آنی چاہیے۔ اور کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جانا چاہیے۔ اس کو مزید غور و فکر کے لیے استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور علم کے حاصل کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے صبر کرنا چاہیے، اور حکمت کے ساتھ صحیح جگہ صحیح وقت میں استعمال کرنا چاہیے اس کو۔ یہ نہیں کہ علم ہاتھ میں آ گیا تو بس ہر ایک کے اوپر ہر وقت مسلط رہنے کی کوشش۔ اور مزید اضافے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ کبھی بھی جو حاصل ہو گیا اس کو اپنی آخری منزل نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اتنا ہی کافی ہے، اس سے آگے بھی جانا چاہیے، اور شابش اس پہ استقامت اختیار کرنی چاہیے، یعنی اس راستے سے ہٹنا نہیں چاہیے، اس کو ساری زندگی کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ اور بس ایک بات نہیں آپ لوگوں نے کی، اور وہ ہے اس علم سے محبت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ ہم عام طور پر کس چیز سے محبت کرتے ہیں؟ کس چیز سے محبت کرتے ہیں زیادہ؟ ہم کی بات نہیں چلے، عام رجحان کیا ہے دنیا میں؟ زیادہ کس چیز کی چاہت ہے؟ مال، اولاد۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے پاس کیا ہے؟ اجر عظیم ہے۔ تو ہمیں علم سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ علم سے محبت، جی یہ کس کی سنت ہے؟ دولت، مال اور اولاد سے زیادہ علم کی محبت انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، لیکن یہ نہیں کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي مَالًا۔ مال میں اضافے کی دعا نہیں مانگی گئی، کس کی مانگی گئی؟ علم میں اضافے کی۔ تو اپنے اس علم، اپنے اس کام سے، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کے کلام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ارشاد سے، ان سب چیزوں سے محبت کریں۔ جس چیز سے محبت ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اس کی یاد ہمارے دل میں ہوتی، ہمارا دھیان ادھر لگا رہتا ہے، ہم اس کے بارے میں سوچ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اس علم کو بوجھ نہیں ہے، ٹیسٹ ہوگا اتنے زیادہ ہو گیا اب کیا ہوگا، نہیں، بوجھ نہیں، بلکہ کیا؟ محبت۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، پھر ہم اس راستے میں تھکیں گے نہیں، پھر ہم اس راستے میں چلتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، تو اس کو انجوائے کریں، اب بھی کریں اور بعد میں بھی کریں، اس کے پڑھنے کو، اس کے سمجھنے کو، اس پر عمل کرنے کو، اس کو دوسروں تک پہنچانے کو، اس کو اپنے دل میں بسا لیں، کیونکہ جو علم دل پہ اتر جاتا ہے، قرآن مجید کہاں اتارا گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، دل پر۔ تو جب تک یہ ہمارے دل پر نہیں اترتا، جب تک حلق تک رہتا ہے یا اوپر اوپر سے ہم پڑھتے ہیں، صرف حافظے میں محفوظ کرتے ہیں، تو پھر اس کا مزہ نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہو سکتا، اس پر شکر بھی نہیں ہو سکتا، اس کی قدر بھی نہیں ہو سکتی، اس کو پھر ہم آگے بھی نہیں سکھا سکتے۔ لیکن الحمدللہ جب سے الہدیٰ شروع ہوا ہے اور لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں،
تو میں اس پورے پچھلے 21 سال میں دیکھتی ہوں کہ جن لوگوں نے اس کو دل پر لیا ہے وہ دن رات آگے پہنچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے، اللہ کی رضا کی خاطر، خوشی خوشی، اور کسی لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، اور کسی کے کہنے سے رکتے نہیں، باز نہیں آتے، کیونکہ انہوں نے اس کو دل پر لیا ہے۔ جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان خطرات بھی مول لیتا ہے، رزق بھی مول لیتا ہے، اس کے لیے پھر انسان کسی سے ڈرتا نہیں، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے ہم اس کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے، موت تک اس کے ساتھ رہیں گے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک یہ ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں سے انس حاصل کریں۔ انس حاصل کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ راحت پائیں، مزہ لیں، سکون حاصل کریں، اپنی وحشت دور کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی خوف ہوتا ہے تو ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ لگتے ہیں، کسی کو اپنا غم دکھ تکلیف بتاتے ہیں تو وہ ہمیں تسلی دیتا ہے، تو یہ انس حاصل کرنا ہوتا ہے۔ پھر ہماری تکلیف دور ہو جاتی ہے، پھر ہمیں سکون ہو جاتا ہے، پھر ہمیں سکھ کا سانس آتا ہے کہ ہے کوئی ہماری بات سننے والا ہے، کوئی ہمارا غم بانٹنے والا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب انسان صرف انسانوں سے انس پاتا ہے یا مال و دولت سے انس پاتا ہے، ویسے کچھ لوگ کیا ہوتا ہے جب انہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ شاپنگ پہ نکل جاتے ہیں، وہ بازار گھومنے نکل جاتے ہیں، رنگ رنگ کی چیزیں دیکھتے ہیں، گھوم پھر کے آتے ہیں تو ان کو دل بہل جاتا ہے، کچھ باغوں کی سیر کے لیے نکل جاتے ہیں، کچھ دوسرے ملک ہالیڈیز پر نکل جاتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ لوگ طرح طرح سے دنیا کی چیزوں سے انس حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے لیے دنیا چھوڑنی بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ وہ دنیا سے انس پا رہے تھے نا۔ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جب وہ موت کے بعد قبر میں اتریں تو وہاں کوئی چیز ہو انس پانے کے لیے، خوش ہونے کے لیے۔ نہ بازار ہوگا، نہ دوست ہوں گے، کون ہوگا؟ میں جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتی ہوں، اور کل بھی ہم گئے تھے کہیں تو راستے میں قبرستان تھا کافی بڑا، ایک ایک قبر کے اوپر میں نظر ڈال رہی تھی، اس کے اندر والے کا پتہ نہیں کیا حال ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے وہ اندر، کیا گزر رہی ہے اس پر۔ وہاں کوئی دل بہلانے والا نہیں، کوئی فریاد سننے والا نہیں، کوئی کام آنے والا نہیں۔ اور پھر میں سوچ رہی تھی ابھی تو دھوپ نکلی ہوئی ہے، روشنی ہے، گاڑیاں گزر رہی ہیں سڑک سے، رات کو کون ہوگا یہاں؟ کون ہوتا ہے رات کے وقت قبرستان میں؟ کوئی بھی نہیں۔ کتنی اندھیری جگہ ہے۔ تو جو لوگ قرآن مجید سے انس پاتے ہیں، اللہ کے کلام سے انس پاتے ہیں، وہ کلام وہاں بھی ساتھ ہوگا، وہاں بھی اس سے انس پائیں گے، وہاں ان کی وحشت نہیں ہوگی، خوف نہیں ہوگا۔ تو ایک اصول بنا لیجئے، زندگی میں جب کبھی گھبراہٹ ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، غم ہو، دکھ ہو، وحشت ہو، دل نہ لگ رہا ہو، ڈپریشن ہو، تو کیا کریں؟ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآن سے انس پائیں، قرآن سے اپنا علاج کریں، پڑھیں، پڑھائیں۔ پڑھنے سے بھی ہوگا لیکن پڑھانے سے اور زیادہ فائدہ ہوگا جب آپ اسے آگے سکھائیں گے، جب آپ اسے دوسروں تک لے جائیں گے۔ کیونکہ ایک تو ہے نا روشنی آپ کے اپنے لیے، اور ایک وہ روشنی ہے جو آپ کے گھر میں ہے، اور ایک وہ روشنی ہوتی ہے جو باہر اسٹریٹ میں ہوتی ہے۔ تو دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ گھر کی روشنی صرف گھر والوں کے لیے ہوتی ہے، اور اسٹریٹ کی روشنی سب کے لیے ہوتی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کی قبریں قرآن سے روشن ہوں گی، ان پہ وحشت نہیں ہوگی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، وہ امن اور سکون کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ پھر قیامت کے دن بھی سکون سے اٹھیں گے، کوئی انہوں نے برا خواب نہیں دیکھا ہوگا، پھر سکون کے ساتھ حشر کے میدان میں چلیں گے، سکون کے ساتھ اپنا حساب کتاب دیں گے، سکون کے ساتھ پل صراط پار کریں گے، امن کے ساتھ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ کیا یہ قرآن کے بغیر ممکن؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں۔ تو اندھیرے کون سے ہیں؟ دنیا کے اندھیرے بھی، آخرت کے اندھیرے بھی۔ تو ان سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین چیز دی، اور وہ اپنی کتاب ہے جس کے ذریعے ہم روشنی کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہاں بھی پھر انسان کو تنہائی میں اور وحشت میں ایک امید کی کرن نظر آتی، ایک ہوپ ہوتی ہے اس کی زندگی میں۔ تو اپنے ساتھ خود عہد کریں کہ انشاءاللہ پوری زندگی اس کو نہیں چھوڑنا۔
ہم ان چیزوں کو کیوں پکڑے جنہوں نے ہمیں چھوڑ دینا ہے؟ ہم اس کو کیوں نہ پکڑے جو ہمیں پکڑ کے رکھے گا، جو ہمیں نہیں چھوڑے گا؟ لیکن شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ اس کو پکڑ کے رکھیں. کئی لوگ ذرا ان کو پریشانی آتی تو کہتے کیا دیکھ لیا ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھانا شروع کیا تو یہ مسئلے ہماری زندگی میں. وہ قرآن کی وجہ سے نہیں آتے، وہ اگر آپ قرآن نہیں پڑھتے ہوتے تب بھی آتے. تو کبھی بھی اپنی کسی دنیاوی تکلیف کی وجہ سے قرآن کو بلیم نہیں کریں، دین کو بلیم نہیں کریں. وہ تو ہمارے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک ایسا ٹریجر ہے، ایسا خزانہ ہے کہ اگر انسان کے پاس کوئی چیز بھی نہ رہے نا اور قرآن اس کے پاس، تو اس کی زندگی برکتوں سے معمور ہے. کبھی اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میرے پاس کچھ نہیں.